جسم مبارک میں علماء نے لکھا رسول اسلام کے 24 معجزات کا، جہاں سے بھی رسول خدا گزرتے تھے سر پہ ایک ابر رہتا تھا، ایک بادل رہتا تھا، کیونکہ خالق کو یہ برداشت نہیں تھا کہ ان کے سائے پہ کسی کے پاؤں آ جائیں، ان کے سائے پہ بھی کسی کے پاؤں نہ آئیں۔ اب اگر کبھی کسی نواسے کو کاندھوں پہ سوار کریں تو پھر ماننا پڑے گا خالق کی اجازت تھی۔ دوسرا، قد آور سے قد آور آدمی جب پیغمبر کے سامنے آتا تو رسول اسلام سر سے لے کے گردن تک اونچے نظر آتے تھے۔ کوئی بھی بلند قامت سے بلند قامت آدمی پیغمبر کے سامنے آتا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا۔ پیغمبر بہت زیادہ لمبے نہیں تھے لیکن وہ آدمی پھر بھی چھوٹا نظر آتا تھا۔ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا میرے خالق کو منظور نہیں کوئی مجھ سے اونچا نظر آئے۔ اتنے لوگ ہیں یا نہیں؟ یہ دوسرا معجزہ بھی میں نے صرف پیش کیا ہے۔ تیسرا معجزہ علماء نے لکھا ہے، کہا کہ آپ کا جو پسینہ تھا اس سے خاص خوشبو آتی تھی جو نہ کسی گلاب میں تھی، نہ کسی پھول میں تھی، نہ کسی عطر میں تھی۔ آپ کے پسینے سے خاص خوشبو آتی تھی، توجہ ہو، پسینے سے خاص خوشبو آتی تھی، جسم مطہر سے خاص خوشبو آتی تھی، ایسی خوشبو آتی تھی کہ جہاں سے آپ گزر جاتے تھے 1 سے 2 دن تک کافر و مشرک جب وہاں آتے تھے تو سونگ کے بتاتے تھے لگتا ہے محمد گزرے ہوں گے۔ تو دوسرا پوچھتا کیسے معلوم؟ کہ وہ جو خوشبو ان کے بدن سے آتی ہے نا وہ اس جگہ سے آ رہی ہے۔ کہ جسد مطہر سے خوشبو آتی تھی۔ ایک اور کہ جب راستے پہ چلتے تھے تو بعض اوقات کچے پہ چلتے تھے، گارے پہ، ریت پہ، مٹی پہ چلتے تھے، قدموں کے نشان نہیں بنتے تھے، اور بعض اوقات چٹانوں پہ پاؤں رکھتے جاتے تھے، نشان بنتے جاتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا یہ قدم گاہ کے نشان کیوں ہیں؟ کہ بعض اوقات پاؤں چٹانوں پہ رکھتے تو نشان بنتے چلے جاتے۔ تو بعض علماء نے لکھا کہ اگر بعض صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ آپ مٹی پہ نہیں چل رہے ہیں، اس سے اوپر چل رہے ہیں، آپ کے نشان نہیں بنتے اور چٹانوں پہ نشان بنتے چلے جاتے ہیں بعض اوقات، یہ کیا وجہ ہے؟ کہا میں اختیار رکھتا ہوں جہاں چاہوں میرے قدموں کے آثار باقی رہیں۔ ارے جسے قدموں کے آثار پہ اختیار ہو کیا دلوں پہ اختیار نہیں ہوگا؟ تو کہا کہ اور کیا معجزات ہیں؟ کہ جناب سرور کائنات کی پیشانی سے خاص نور نکلتا رہتا تھا، خاص نور نکلتا تھا پیشانی سے۔ توجہ ہے میرے ساتھ مجمع کی؟ کہ یہ 24 معجزہ میں سارے نہیں پیش کر رہا ہوں، جلدی پیش کروں گا۔ کہ جس میں مبارک سے خاص پیشانی سے خاص نور نکلتا تھا، آپ کے بال اور ناخن بڑھتے نہیں تھے، بال بڑھتے نہیں تھے، جیسے تھے ویسے ہی رہتے تھے۔ صرف ایک مرتبہ سر کے بال حجۃ الوداع کے موقع پہ سر منڈوایا تو سارے صحابہ نے آپ کے منہ مبارک، فارسی میں منہ کہتے ہیں اسی لیے منہ مبارک کہا جاتا ہے، پیغمبر کے بال نہیں کہتے، منہ مبارک کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے سارے کے سارے پیغمبر اسلام کے مبارک آپس میں تقسیم کر لیے اور وہ فرماتے تھے ہم ہاتھوں پہ رکھ کے جب دعا مانگتے تھے دعا قبول ہوتی تھی۔ توجہ توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ ماننے پہ آتے ہیں تو منہ کو مان لیتے ہیں، بال کو مان لیتے ہیں، اور نہیں ماننے پہ آتے تو آل کو نہیں مانتے۔ تو منہ مبارک یہاں تک لکھا ہے کہ سرور کائنات جب وضو کرتے تھے تو صحابہ وضو کا پانی بہنے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ خود شیخ مرتضیٰ مطہری نے بھی لکھا، بڑے بڑے علماء نے لکھا، صحابہ کرام فوراً ظرف لے کے آتے، برتن لے آتے، کہ پیغمبر کے وضو کا پانی گرنے نہ دینا۔ جب پیغمبر وضو کر رہے ہوتے تھے تو وہ فوراً ظرف نیچے رکھ دیتے، یہ پیغمبر کے بدن سے مس ہوا پانی ہے، لے جانا، بیماروں کو پلانا، شفا مل جائے گی۔ تو صحابہ کرام تبرکن پیغمبر کے بدن سے مس ہوا پانی لے جاتے تھے، تبرکن۔ تبرک کے منکروں کو بتا دیجئے صحابہ تبرک کو مانتے تھے۔ جانے کی رامی، اب یہ سارے معجزات جسد مطہر سے متعلق ہیں سرور کائنات کے، کہ جسم مبارک کے اندر ایسے ایسے معجزات ہیں سرور کائنات کے، میں پیش کر رہا ہوں آپ کو، اگر سننا چاہیں گے حضرات آگے بڑھوں گا۔ یہاں تک کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے میسرہ اپنے خادم سے پوچھا تھا جو ان کا منشی تھا کہ جب تم سفر میں ساتھ تھے تو تم نے کیا غور کیا؟ کہا بی بی جب رات کو خیمے نصب کر دیے جاتے تھے سب لوگ زمین پہ اپنے بسترے لگا کے سو جاتے تھے، تو جب بھی کوئی خیمے میں آتا تو اشارہ کر کے بتا دیتا تھا یہ محمد سو رہا ہے۔ تو کہا میسرہ پتہ کیسے چلتا تھا؟ کہا بی بی سارے کے سارے افراد جب سو جاتے تھے تو رات کی تاریکی تھی تو پتہ نہیں چلتا تھا کون کون ہے، لیکن جب محمد مصطفیٰ سوتے تھے نا تو پورے بدن کو ڈھانپ لیتے تھے کالی چادر سے، اور سارے ہمارے بھائی بھی آج تک نعتیں پڑھتے ہیں، اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام۔ پیغمبر کالی کملی پہلے تو سنت ہے، ہم شیعہ کالے کپڑے پہنے تو بدعت ہے۔
بھائی توجہ توجہ توجہ، وقت نہیں ہے نعروں کا، میں بہت ہی سے چل رہا ہوں. تو اب یہاں پہ سارے کے سارے افراد بولیں گے، مجھے پورا یقین ہے، جملہ پیش کر رہا ہوں کہ پورے بدن کو ڈھانپ کے کالے رنگ کی چادر اوڑھ کے پیغمبر سو جاتے تھے، پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے، پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے. پھر بھی ہم دیکھ کے بتاتے تھے یہ محمد سو رہے ہیں. بی بی نے کہا کیسے پتا چلتا تھا؟ میں سرا کیسے پتا چلتا تھا؟ کہ بی بی جب سارے سو رہے ہوتے تھے تو وہ سب کے سب تاریکی میں ہوتے تھے، لیکن جب محمد مصطفیٰ سوتے تھے تو ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا، کالی چادر سے بھی نور باہر آ رہا ہوتا تھا. ہم نور دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ محمد سو رہے ہیں. تو اب مجھے کہہ لینے دیجئے، اگر پیغمبر کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو کسی ایسے کو سلائیں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو.